السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم رب زدنی علما۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جب سمعوا سنتے ہیں، ما انزل جو نازل کیا گیا، الی الرسول رسول کی طرف، ترا تو دیکھے، اعینہم ان کی آنکھیں، تفیض بہہ پڑتی ہیں، من الدمع آنسوں سے، مما اس وجہ سے، عرفوا انہوں نے پہچان لیا، من الحق حق کو، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاکتبنا پس ہمیں لکھ لے، مع الشاہدین گواہوں کے ساتھ۔ اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، سو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ مفسرین کے بیان کے مطابق ان سے مراد نصارہ کے وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو میں نے کھانا تیار کیا اور اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا صدقہ ہے۔ تو آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کھاؤ، اور خود نہیں کھایا۔ چنانچہ میں واپس آ گیا، پھر کچھ کھانا اکٹھا کیا اور اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا، سلمان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہدیہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور کھایا، اور ساتھ ہی اپنے ساتھیوں سے بھی فرمایا کہ کھاؤ۔ میں نے کہا آپ مجھے نصارہ کے متعلق بتائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان میں کوئی خیر نہیں۔ میں بوجھل دل کے ساتھ اٹھایا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل کی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف پیغام بھیجا اور مجھے فرمایا، سلمان یہ آنسوؤں والے تیرے وہ ساتھی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ ان لوگوں میں نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی بھی شامل ہیں کہ جب مکہ میں مسلمان ہونے والے صحابہ ہجرت کر کے نجاشی کے ملک حبشہ میں گئے اور انہیں کفار مکہ کے سفیروں کی شکایت پر بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے تقریر کی اور اس میں سورہ مریم کی تلاوت کی، جس میں مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر ہے۔ تو نجاشی اور ان کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اگرچہ وہ مدینہ نہیں جا سکے، مگر ان کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا۔ اس کے علاوہ ایسے مسلمان ہونے والے نصارہ کا ذکر دوسرے مقامات پر بھی فرمایا، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 میں اور سورہ قصص کی آیت نمبر 52 تا 55۔ اہل کتاب میں سے مسلمان ہونے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور اجر کی بشارت دی۔ بخاری العلم باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ، حدیث نمبر 96۔ فاکتبنا مع الشاہدین، یعنی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل فرما کر ان کی طرح شہادت دینے والوں میں شامل فرما۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں بیان آیا، اور یہ کہ انبیاء اور مومنین جو توحید کی گواہی دیتے ہیں ان کی جماعت میں شامل فرما۔